السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولانا محترم محمد جعفر صاحب وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند اور سابق صدر تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، ایس آئی او اور جماعت اسلامی کے ذمہ داران، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی دا ٹارچ بیئررز آف دا سوسائٹی کے سینٹرل تھیم پر مخاطب کرتے ہوئے اس کانفرنس کو اختتام تک لے کر جانا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سب لوگ اپنی ایک انگلی لیجئے، آپ کی گردن میں جہاں پہ آپ کا وائس باکس ہوتا ہے یا جس کو ایڈم ایپل بولتے ہیں، اس کے بازو میں اپنی انگلی لگائیے اور محسوس کرنے کی کوشش کریے کہ کیا آپ کو کوئی دھڑکن یا کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ کو کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہے تو مبارکباد، آپ زندہ ہیں. مگر یہ زندگی صرف میڈیکل اور بایولوجیکل ہے کہ اگر ہاسپٹل میں کسی کی زندگی چیک کرنا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ دھڑکن تو ہے، اگر صحیح انداز میں نہیں دھڑک رہا ہے تو پھر ای سی جی لگا کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. اور اس کے بعد میں پھر اس کی آنکھ میں روشنی ڈال کر دیکھا جاتا ہے کیا اس کی آنکھ روشنی کی وجہ سے کوئی حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اور اگر یہ وہ حرکت نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، کہ اس کی آنکھوں کے اندر ابھی روشنی سے کوئی بھی ریاکشن نہیں ہو رہا ہے. یہ تو میڈیکل انداز کے اندر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے. مگر اسلام جب زندگی کی بات کرتا ہے تو وہ زندگی صرف جسمانی اور صرف فزیکل زندگی کی بات نہیں کرتا، وہ تو ان دلوں کی بھی بات کرتا ہے کہ کیا یہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. کیسا معلوم ہوگا کہ یہ ان کی آنکھیں حالات کو دیکھ کر کیا حرکت کر رہی ہیں، کیا حالات کو دیکھ کر کیا ان کے دلوں کے اندر کچھ بے چینی اور کیا دھڑکن کے اندر کچھ اضافہ ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے. وہ چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے زندہ ہیں. آپ سماج کے صورتحال کو جب دیکھتے ہیں اور جو ٹرینڈ چلا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ایک آپ ایگزامپل لیجیے کہ روڈ پر کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اطراف میں لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے. وہ تو آدمی چند لمحوں میں مر گیا. آپ سوچیے کہ وہاں پر زیادہ مرا ہوا کون ہے؟ کیا وہ جو نیچے پڑا ہوا ہے یا وہ جو اس حالت میں اس کی مدد کرنے کے بجائے ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو تم کو چاہیے کہ اس کو تبدیل کرے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنے صلاحیت کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے اس برائی کو نیکی کے ساتھ بدل دینے کی کوشش کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اس کے پاس اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس برائی کو تبدیل کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، وہ اپنی زبان سے بولے لوگوں کو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو برائی ہے اس سے نقصان ہے، اس سے اپنی زبان سے بول کے روکنے کی کوشش کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اس کو اگر یہ بھی کرنا نہ ہے تو ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ آج کا دور جس کو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بوم کا دور کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر کسی کے پاس تو فون موجود ہے، ہر کسی کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کئی سارے ایپس موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہر نوجوان آج پایا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اس کو یہ بات بولنے نہیں آ رہا کہ کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کس سے نقصان ہو رہا ہے، کس سے ہم کو اور سوسائٹی کو بچانا ہے. تو یہ بہت بڑی آئرنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اس کو اپنی زبان سے اور کمیونیکیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بولنا نہ ہے کہ برائی کیا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے کہ جو منکر ہے، یہ جو خرابی ہے، یہ جو برائی ہے، یہ غلط ہو رہی ہے. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یعنی وہ ایمان کا وہ سٹیج ہے کہ وہ ابھی وینٹیلیٹر پر ہے، زیادہ دیر تک اس مقام پر رہے گا کہ صرف دل کے اندر برا سمجھ رہا ہے، نہ زبان سے بولنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو قریب ہے کہ اس کا ایمان جو اس کے دل سے چلا جائے گا. وہ موقع ہے کہ انسان جیتے جی مر جائے گا.
کہ اطراف میں برائیاں عام ہیں، میں اس برائی کو دیکھ کر اس کو بے چینی نہیں ہوتی، اس برائی کو دیکھ کر وہ آمادہ نہیں ہوتا کہ اس برائی کو روکے اور اچھائی کا کام کرے۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمارے اندر ہم سب کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ زندگی ہوگی جب اطراف میں ظلمت گھٹا ٹوپ ہوگی، اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، اس اندھیرے کے اندر ایک تھرکتی لو کا آغاز ہوگا اور وہ ایک بڑا شعلہ بنے گا، ایک ٹارچ بنے گی، ایک روشنی کی ایک بہت بڑی امید بنے گی جو لوگوں کو ظلمت میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گی۔ ہمارے اطراف میں کیا صورتحال ہے، صرف رونے کے لیے نہیں بلکہ ایک تجزیے کے طور پہ بریفلی معلوم ہو کہ کیا صورتحال معاشرے کے اندر آج پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک رپورٹ آئی تھی کہ 214% اضافہ جھوٹی خبروں میں ہندوستان میں ہوتا ہے۔ 214 گنا اضافہ تیزی کے ساتھ میں جھوٹی خبروں کو فیک نیوز پھیلانے کے اندر ہوتا ہے۔ اور 2016 سے 2019 کے اسٹیٹسٹکس آئے کہ 3 سال کے عرصے میں قریب 5000 فیک نیوز عام ہوئے، یعنی روزانہ کم سے کم 3 سے 5 ایسے جھوٹی خبریں عام کر دی جاتی ہیں، اور ان جھوٹی خبروں کو لوگ اتنا کنزیوم کرتے ہیں، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کو اتنا سنتے ہیں کہ وہ جھوٹ ان کے لیے سچ بن جاتا ہے، اور جھوٹ کو جب یقین کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، اور اس نفرت کے بنیاد پر سماج کے اندر جرائم عام ہوتے ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 7 سال میں ہندوستان کے اندر 500% اضافہ ہوا ہے ان جرائم کا جو نفرت کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، کہ دل میں نفرت ہوتی ہے، اور اپنے پڑوسی سے جس کے ساتھ وہ کئی سالوں سے رہ رہا ہے، اس پڑوسی کے سلسلے میں بھی اس کے دل میں نفرت آتی ہے۔ 5 نہیں 50 نہیں بلکہ 500 گنا اضافہ صرف ان جرائم کا ہوا جو نفرت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ وہ ہے جو ریکارڈ ہوئے ہیں۔ نفرت کی بنیاد کے اوپر بہت سارے اور بھی مسائل آج سوسائٹی کے اندر عام ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ عدالتوں کا آپ معاملہ دیکھیں تو قریب 4.7 کروڑ ایسے کیسز ہیں جس کو آج تک انصاف نہیں ملا، اور اس میں سے کئی سارے ایسے لاکھ ہیں جن کو 25 سال سے آج تک ان کو انصاف نہیں ملا، اور کیس ڈیٹ پر ڈیٹ، تاریخ پر تاریخ ان کو ملتی جاتی ہے۔ ریپ کے کیسز کا ایوریج انڈیا کا یہ ہے کہ دن کے اندر کم سے کم 87 ریپ کے کیسز انڈیا میں ہوتے ہیں، اور ٹارچر کے اور ڈومیسٹک وائلنس کے تو اور سینکڑوں کیسز روزانہ ہوتے ہیں۔ وہ جو سیکشل ابیوز ریپ کے کیٹیگری میں آتے ہیں اس کی تعداد تو 87 پر ڈے ہے جو ہندوستان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ تو وہ جرائم کا ایک اندھیرا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ان امپلائمنٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، لوگ اتنے بے روزگار اور بیکار ہیں کہ وہ اچھائی کے کام کی طرف تو آتے نہیں ہیں بلکہ ان کی وجہ سے جرائم اور بڑھتے جاتے ہیں۔ بھوکوں کی تعداد کے اندر دن بدن ہندوستان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ پچھلے سال 101 ان کا رینک تھا، اور اس رینک میں اور اضافہ ہوا، اور 107 پر اس ابتر حالت کے اندر ہندوستان پہنچ گیا کہ یہاں کے لوگوں کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، 3 وقت کا تو کھانا دور کی بات ہے۔ اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ ڈرگ ایڈکشن کو لیجئے تو 18 لاکھ ایسے نوجوان ہیں جو ڈرگ کے ایڈکٹ ہیں، صرف استعمال نہیں کرتے بلکہ ایڈکٹ اور ڈیپینڈنٹ بن گئے ہیں۔ صرف نوجوان نہیں بلکہ اس کے اندر بچوں کی بھی تعداد پائی جاتی ہے۔ جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں 4.6 لاکھ ایسے چلڈرن نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو بتاتا ہے کہ وہ ڈرگس کے ایڈکٹ بن گئے ہیں۔ یہ ہمارے سماج کی صورتحال ہے۔ جب آپ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنے بڑی لائٹس ہونے کے باوجود بھی، ہر ایک کے فون کے اندر ٹارچ لائٹ اور فلیش لائٹ ہونے کے باوجود بھی آج سماج میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ظلمت میں انسانیت بھٹک رہی ہے، اور ایسی ظلمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلمات بعضھا فوق بعض، کہ ایک ظلمت کے اوپر دوسری ظلمت، اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اتنا گھٹا ٹوپ اور اتنا اندھیرا ہے کہ اس اخرج یدہ لم یکد یراھا، کہ اس اندھیرے میں آدمی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اور اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اندھیرا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، اس کو کیا خاک راستہ نظر آئے گا کہ اندھیرے کے اندر لوگ بھٹک رہے ہیں۔ جب اندھیرا عام ہوتا ہے تو جرائم بھی عام ہوتے ہیں، لوگوں کو راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ ان کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا
تمہاری طرف اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تم اس کتاب کو لے کر لوگوں کو ظلمات میں سے نکالو اور ان کو روشنی کی طرف لاؤ اللہ کے اذن سے، اور اس راستے کی طرف جو العزیز اور الحمید کا ہے، اللہ کے اس راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ دو ظلمت میں بھٹک رہے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط المستقیم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بہت سارے واقعات کا بھی ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں ٹھہر کر خطبہ دیتے ہیں، اس کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں ان کے لیے رحمت میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے دور میں ہم ایک ایسی قوم تھے، نعبد الاصنام ونقتل المیتہ، ہم پتھروں کے سامنے سر جھکاتے، ہم مردار کو کھاتے، ونقتل الفواحش، ہم فحاشی کے پیچھے دوڑتے رہتے، ونقطع الارحام، ہم رشتوں کو توڑتے، ونسیء الجوار، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، یاکل القوی منا الضعیف، اور ہمارے پاس جو قوت والا ہوتا وہ کمزوروں کو دباتا، فکنا علی ذلک، اور ہم اسی راستے پر قائم تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے پاس رسول کو بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، اور اس رسول کی سچائی، اس رسول کی نسب کے بارے میں، اس کی ہیراکی کے بارے میں، اس کے فیملی کے بارے میں، اس کے سچائی کے بارے میں، اس کی امانت داری کے بارے میں، اس کی عفت اور پاک بازی کے بارے میں ہم سب کو معلوم تھا۔ اور وہ نبی ہمارے پاس آیا اور اس نے توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور ہم اس ظلمات میں سے نکل کر، اس جاہلیت کے دور میں سے نکل کر روشنی کے اور اسلام کے دور میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ظلمات میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر رہے تھے۔ آپ اندازہ لائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا کہ آپ ہیرا سے اتر کر آئے اور ظلمات کو بھگا دیا، ظلمات کو کاٹ دیا، اور وہاں پر روشنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا۔ آپ سوچیے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ آپ تنے تنہا تھے اور آپ کے اطراف میں، اس روشنی کے اطراف میں اور بھی سارے نوجوان صحابہ اور جالے جمع ہونا شروع ہوئے۔ آج امت کی تعداد کثیر ہے، اور اس ظلمت کو دور کرنے کے سلسلے میں ابھی بھی ہم ناکام ہیں۔ آپ سوچیے کہ وہ کیسا کردار تھا کہ ایک آدمی ہیرا سے اتر کر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری ظلمت کو دور کرتا ہے۔ آج لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں ہم پائے جاتے ہیں اور ظلمات کو دور کرنے سے ہم خاسر ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کردار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا سے اتر کر آتے ہیں، کبھی آپ پر طاری ہے، زملونی زملونی کہتے ہیں کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اڑا دیتی ہیں، فضم ملوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کپی چلی جاتی ہے تو اخبرہ الخبر، آپ حضرت خدیجہ کو وہ خبر سناتے ہیں کہ ابھی کیا واقعہ پیش آیا، اور کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک بالکل عجیب واقعہ پیش آیا کہ زندگی میں کبھی فرشتے کو نہیں دیکھا، اور وہ فرشتہ آتا ہے اور آپ کو بیچتا ہے، دباتا ہے، کہتا ہے کہ پڑھو اقرا، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اتنا غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے سے کپی سے آتے ہیں، اور جب کپی جاتے ہیں کہتے ہیں، اس ڈر کا اظہار کرتے ہیں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آپ سوچیے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا اعلان تھا، کیا شہادت تھی؟ کہتی ہے کہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور ہر کوئی جو حق کے راستے پر چلتا ہے آپ ہمیشہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ آپ کا کیریکٹر تھا جس کی بنیاد پر آپ کو جو روشنی دی گئی، آپ اس روشنی کو عام کر سکے۔ کیا ہمارے ایسے کردار ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری عورتیں ہمارے سلسلے میں کہہ سکیں کہ آپ کا کردار سب سے بہتر ہے؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمارے والدین ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں؟ کیا ہم ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہیں؟ کیا ہماری عورتوں کا یہ اخلاق ہے کہ مرد بالکل بے خوف ہو کر اور بالکل اطمینان کے ساتھ میں اپنے دوسرے ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں؟ آپ سوچیے کہ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں، کیا ہمارے کردار ایسے ہیں کہ گارنٹی دی
جائے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اگر ہمارے ویسے کردار نہیں ہے۔ روشنی تو ہمارے جیب میں ہو سکتی ہے، روشنی تو ہمارے تابدانوں کی زینت بن سکتی ہے، مگر وہ اس معاشرے کے ظلمات کو دور نہیں کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو دنیا کے اندر عام کیا، ظلمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا۔ آج بھی مجھ پر آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ نور ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ جو مردہ تھے، جن کے پاس زندگی نہیں تھی، جن کو زندگی کا احساس نہیں تھا، جن کے پاس زندگی کا مقصد نہیں تھا، جو ظلمات میں بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو مردہ تھا کہ ہم نے اس کو زندگی نہیں بخشی۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو روشنی دی، اور اس روشنی کا یہ تقاضا ہوگا، اس روشنی کا یہ اثر ہوگا کہ یمشی بہ فی الناس، اس روشنی کو لے کر وہ انسانوں میں چلنا شروع کرے گا، انسانوں میں اس روشنی کو عام کرنے کا کام کرے گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس روشنی نہیں ہے۔ روشنی کو دبایا نہیں جا سکتا، روشنی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ تو وہ روشنی ہے کہ واللہ متم نورہ، کہ یہ نور کو تو اللہ تعالیٰ اتمام کرنے والا ہے، اس کا عام کرنے والا ہے۔ اس نور کو ہم ہمارے پاس ہی چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نور کو عام کرنے کا تو وہ نور ہمارے پاس سے بجھ جائے گا، دوسروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس نور کے اتمام کا کام کرے گا۔ جب یہ نور آتا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں اس کو لے کر پھریں، یمشی بہ فی الناس، انسانوں کے درمیان میں جائیں، انسانوں سے بات کریں، انسانوں کے ساتھ اس روشنی کو شیئر کریں، انسانوں کو بتائیں کہ وہ نفرت کے ذریعے سے جو اندھے ہو رہے ہیں اس نفرت کو ہٹائیں اور ان کے دلوں میں محبت کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو ڈالنے کا کام کریں۔ جب آپ یہ کریں گے تب آپ واقعی میں ٹارچ بیرر بنیں گے، آپ روشنی کو عام کرنے والے بنیں گے۔ ہم ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہمارے پاس ٹارچ تو موجود ہے، ہمارے پاس کتاب تو موجود ہے مگر اس ٹارچ میں بیٹری نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب تو موجود ہے مگر کتاب پر ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں نہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو، اس ٹارچ کو لے کر پوری بیٹری کے ساتھ میں، پوری قوت کے ساتھ میں اس روشنی کو سماج میں عام کرنے کا کام کریں۔ روشنی کو اور عام کرنے کے سلسلے میں ایک چیز تو یہ بتا دی گئی کہ آپ کا کردار ویسا ہو کہ آپ کے گھر والے خود شہادت دیں، آپ کے معاشرے والے شہادت دیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کو صفا پر جب آپ ٹھہرے تو لوگوں نے کہا کہ آپ امیر اور سازش ہیں، آپ جو بھی بولیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک آپ اپنے اخلاق کو نہیں منوائیں گے آپ اس روشنی کو عام کرنے کا کام نہیں کر پائیں گے۔ دوسری چیز، اگر روشنی کو عام کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ کانفیڈنس کی ضرورت ہے، وہ کیپیسٹی اور وہ طاقت کی ضرورت ہے، وہ یقین کی ضرورت ہے کہ یہ روشنی کا اتمام ہونا آپ کے سامنے بالکل واضح ہو، آپ کو وہ نظر آئے۔ اگر وہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہے تو نہ آپ ویژن دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہوگا، نہ آپ کا ایک قدم بھی آگے بڑھے گا۔ وہ شعر جو ابھی اس سے پہلے کی تقریر میں آپ کو سنایا گیا کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں میں تدبیریں، اگر وہ مائنورٹی کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اگر وہ وکٹم ہوڈ کا مائنڈ سیٹ بنے ہوا ہے، اگر اس غلامی میں ہم چلے گئے ہیں کہ معاشرہ جہاں جا رہا ہے ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم تبدیلی کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس غلامی کی مینٹالٹی سے نکلنا ہے تو ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ روز روشن آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشی، کہ رات چھا رہی ہے، والنہار اذا تجلی، مگر دن تو آ گیا ہے اور پوری تجلی کے ساتھ آ گیا ہے۔ یہ کانفیڈنس ہو کہ ابھی بھی رات ہے، ظلمات اطراف میں ہیں، مگر کانفیڈنس ہو کہ دن تو آنے ہی والا ہے، والنہار اذا تجلی، اور اس روشنی کو، اس دن کو اگر ہم کو دیکھنا ہے تو وہ کانفیڈنس، وہ احساس اور یقین ہمارے پاس ہو، وہ ویژن ہمارے پاس ہو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پر غور کریے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، مکہ کے وہ سخت ترین حالات ہیں جہاں پر آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں، اپنے شرٹ کو اٹھا کر پیٹھ بتاتے ہیں، آپ کے پیٹھ پر وائٹ وائٹ دھبے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دھبے اسی لیے پڑ گئے کہ آپ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا گیا تھا اور آپ کی چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی پیٹھ بتا کر کہتے ہیں متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عرب کے بیٹے خباب، تم جلدی مچاتے ہو۔ اس سے پہلے کی قوموں پر ایسے واقعات آئے، ایسا ظلم ہوا کہ ان کے ہڈیوں پہ سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے الگ کر دیا جاتا، زمین میں آدھا گاڑ کر ان کے جسم کو آدھا آدھا کر دیا جاتا، ان پر ایسا ظلم ٹوٹا۔ وہ وقت ابھی تم پر نہیں آیا ہے عرب کے بیٹے، تم جلدی مچاتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ عورت سنا سے حضر موت تک سونا اچھالتے ہوئے جائے گی، مگر اس کو جنگلی جانوروں کے علاوہ اپنی جان کے سلسلے میں کسی اور سے ڈر نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں کہ کیا ویژن ہے؟ آپ کے پاس نہ حکومت ہے، نہ آپ کے پاس میں فوج ہے، آپ کے جو صحابہ ہیں وہ کمزور ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، مگر آپ کو ویژن دیکھیے کہ ایک وقت آئے گا سنا سے حضر موت تک عورت سونا اچھالتی ہو جائے گی۔ کیا ہمارے پاس ایسا ویژن ہے؟
کیا ہم یہ ویژن دیکھنے کی قوت ہمارے پاس ہے کہ ہم یہ بولیں کہ کنیا کماری سے کشمیر تک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اس کو کسی کے سلسلے میں اپنی جان اور عزت کے سلسلے میں ڈر نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے پاس وہ کانفیڈنس ہے کہ اس پیغام کو اس انداز میں ہم قائم کریں؟ وہ کانفیڈنس، وہ ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ آپ ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں صرف آپ کے ایک ساتھی ہیں، نہ آپ کی کوئی آپ کی کوئی کمیونٹی آپ کا ساتھ دینے کے لیے، نہ آپ کے کوئی صحابہ ہیں، نہ کسی منزل تک آپ پہنچے ہیں، آپ بغیر ریاست کے، بغیر سٹیزن کے ہیں، آسمان اور زمین کے بیچ میں صرف آپ اور آپ کے صدیق ساتھ میں ہیں۔ سراخہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، گرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ منزل تک پہنچے بھی نہیں ہیں، مگر وہ ویژن آپ کے سامنے واضح تھا کہ اے سراخہ، اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ سوچیے کیا ویژن تھا کہ ایک معمولی آدمی کے ہاتھوں میں اس وقت کے سپر پاور پرشیا کے بادشاہ کے کنگن کی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں اور آپ خندق کھود رہے ہیں، مگر ویژن دیکھ رہے ہیں کہ یمن کا قلعہ فتح ہوا اور ایران کا قلعہ فتح ہوا اور شام کا قلعہ فتح ہوا۔ آپ سوچیے کیا ویژن تھا کہ بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں، اور اس حالات میں بھی آپ کے سامنے ویژن کیا تھا کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے، ہم کو اس روشنی کو عام کرنا ہے۔ جب تک یہ ویژن پیدا نہیں کریں گے اور جب تک یہ نوجوان نسل کے سامنے واضح نہیں ہوگا کہ ان کو زندگی کے اندر کیا حاصل کرنا ہے، کس منزل تک پہنچنا ہے، تو پھر ہم ٹارچ بیرر نہیں بن پائیں گے۔ ٹارچ بیرر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے ہوتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، وہ لوگوں کو ویژن دکھاتا ہے، وہ لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، لوگوں کو لے کر راستے پر چلتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ٹارچ بیرر بن کے ہم کو کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کی طرف اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا پچھلے 40 سال سے نوجوانوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ بھی آئیں، وہ بھی مشال کو پکڑیں، وہ بھی روشنی کے علمبردار بنیں، وہ اپنے دلوں کے اندر قرآن اور سیرت کی اس روشنی کو آباد کریں، اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرے اور اس روشنی کو اپنے اطراف کے ماحول کے اندر، اپنے کلاسز میں، اپنے گراؤنڈز میں، اپنے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ کام ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہم نور کا حق ادا کریں گے، جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم ٹارچ بیرر بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو منور فرمائے، ہمارے حالات کو، ہمارے ماحول کو منور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ تھے برادر ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین، اسٹیٹ پریزیڈنٹ SIO تلنگانہ اسٹیٹ، جو ہم سے مخاطب ہو رہے تھے۔ انشاءاللہ 2 اعلانات ہیں اور ایک چھوٹا سا پرائز ڈسٹریبیوشن ہے۔ یہ پبلک کانفرنس کے ضمن میں جو 3 کمپٹیشنز ہم نے رکھے تھے، ایک تو کرکٹ ٹورنامنٹ کے نام سے ایک کمپٹیشن رکھا اور ایسے رائٹنگ کے نام سے کمپٹیشن رکھا اور ایک آرٹ اور کلچر کے نام سے کمپٹیشن رکھا۔ پہلا جو سیرت کے عنوان سے جو ہم نے کمپٹیشن رکھا، اس کا پہلا پرائز جاتا ہے شیخ یونس احمد۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین، اسٹیٹ پریزیڈنٹ SIO تلنگانہ سے اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ شیخ یونس احمد۔ اور دوسرا پرائز آتا ہے ظفر علی۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جناب ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین سے اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ ظفر علی۔ محمد ذوالنون۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین سے اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ محمد ذوالنون۔ And received the award from Brother Mr. Zama Ansari, ex-National Secretary, SIO India. And the second award goes to Juwairiya Khizran. Please come to the dais and receive the award from Brother Mr. Zama Ansari.
And the third prize goes to Aisha Fatima. Please come to the dais and receive the award from Brother Masud Zaman Ansari. اور ہم نے اس کے ساتھ ہی ساتھ کرکٹ ٹورنامنٹ بھی رکھا تھا جس میں عبد الملک اسٹار اے کو فرسٹ ونر ایوارڈ ملا ہے. میں اس ٹیم سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین اسٹیٹ پریزیڈنٹ ایس آئی او تلنگانہ سے اپنا ایوارڈ حاصل کریں, جس میں ہم نے کیش پرائز فرسٹ پرائز 3000 روپے کیش پرائز دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں رنر اپ رائلز ٹیم کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں. ٹیم رائل سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایوارڈ حاصل کریں. ٹیم رائل پروگرام کے اختتام سے پہلے 2 اعلانات ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز عشاء ادا کریں گے, پھر اس کے بعد تعام کے بعد یہاں سے رخصت ہوں گے. پہلا اعلان یہ ہے, میں بردر خیام الدین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اسٹیٹ کانفرنس کے ضمن میں کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین, آپ جیسے جانتے ہیں کہ ایس آئی او اس 19 اکتوبر کو 40 سال مکمل کیا ہے, تو اسی مناسبت سے پورے ڈسٹرکٹس کے اندر مختلف پروگرامز اور کانفرنسز منعقد کیے گئے, اور اس کے اختتامی کے طور پہ ایک پورے اسٹیٹ لیول کا کانفرنس انشاءاللہ حیدرآباد نامپلی گراؤنڈ میں منعقد کیا جائے گا بتاریخ 22 اور 23 اکتوبر. 2 دن کا کانفرنس رہے گا. اس کے ساتھ میں 2 دن ایگزیبیشن کا بھی اہتمام کیا جائے گا, جہاں پر مختلف ماڈلز قرآن, سیرت اور یوتھ ایشوز, سوشل ایشوز کے عنوان پر مختلف ماڈلز اور پریزنٹیشنز انشاءاللہ اس ایگزیبیشن کے اندر رہیں گے. یہ 2 دن بھی انشاءاللہ ایگزیبیشن چالو رہے گا, آپ لوگ اس کے اندر وزٹ کر سکتے ہیں. 22 اور 23 صبح 10 بجے سے یہ ایگزیبیشن کا آغاز اور کانفرنس کا آغاز ہوگا. پہلے دن کے جو سیشنز ہیں وہ پہلے اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے سیشن ہے. آپ کے اگر آپ اسکول اسٹوڈنٹ ہیں, آپ 10th 8th 9th میں رہتے ہیں, تو پھر آپ اس کانفرنس سے فائدہ اٹھائیے. 22 تاریخ کے دن صبح 10 بجے سے اسکول اسٹوڈنٹس کا سیشن ہے. اس کے بعد میں انجینئرس اور پروفیشنلس کا سیشن ہے دوپہر میں 2 بجے سے. میڈیکوز کے لیے ڈاکٹرس اور میڈیکل بیک گراؤنڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے دوپہر میں 2 بجے سے اور ایک سیشن رہے گا. ساتھ ہی ساتھ طلبہ مدارس کے لیے بھی ایک سیشن منعقد کیا جائے گا صبح 10 بجے سے. اور آخر میں رات میں ایک کلچرل نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. آپ لوگ اگر نعت, نشید اور ترانے سننے کے شوقین ہیں تو آپ اس کلچرل نائٹ کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. یہ پورا پہلے دن کا مختلف سیشنز انشاءاللہ منعقد کیے جائیں گے. دوسرا دن جو کہ 23 اکتوبر سنڈے کا دن ہے, وہ ایک پبلک اور عوامی سیشن رہے گا, جہاں پر مختلف ایمیننٹ اسپیکرز انشاءاللہ آ کے عوام سے مخاطب ہوں گے. اس کے اندر الگ الگ قسم کے سیشن سے پہلے کمبیٹنگ فیسزم کے عنوان سے ایک
सेशन रहेगा और दूसरा सेशन जो दोपहर में रहेगा वो सोशल चेंज के उन्वान से है और आखिर में कैपेसिटी बिल्डिंग और वे फॉरवर्ड के उन्वान से तीसरा सेशन रहेगा। इसके अंदर मुख्तलिफ स्पीकर इंशाअल्लाह मुखातिब करेंगे। डॉक्टर SQR इलियास साहब जो कि मेंबर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसके अंदर मुखातिब करेंगे। मोहिउद्दीन शाकिर साहब नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी है वो भी इससे मुखातिब करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद वो उस पूरे पब्लिक सेशन में मुखातिब करेंगे। मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना और डॉक्टर खिलाफ फयाजुद्दीन स्टेट प्रेसिडेंट SIO तेलंगाना वो तमाम अवाम से मुखातिब करेंगे। आप सबसे ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम दिया गया है वो है इग्नाइटिंग चेंज। अभी आपने कुछ तकारीर सुनी है और अगर आप तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं और आप चाहते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली, पॉजिटिव चेंज आए तो फिर उस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा बनिए और अपने रोल को जानने की कोशिश करिए। जज़ाकुमुल्लाह। मैं ब्रदर मलिक से ख्वाहिश करता हूँ कि वो डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना को अपना मोमेंटो पेश करें। साथ ही साथ मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ब्रदर मलिक सिटी सेक्रेटरी अपना मोमेंटो इस पब्लिक कॉन्फ्रेंस का मोमेंटो ब्रदर मसीह जमान अंसारी को पेश करें। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आप तमाम ने पुरसुकून के साथ हमारे इस पब्लिक कॉन्फ्रेंस को मुखातिब फरमाया और आप तमाम यहाँ पर हमारी दावत पर लब्बैक कहें। और मैं साथ ही साथ सनलाइट हाउस और MM क्लासिक गार्डन का भी शुक्रिया मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इस कॉन्फ्रेंस में हमारा पूरा साथ दिया। जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ आज की इस पब्लिक कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह हम ताम और नमाज के बाद यहाँ से रुखसत होंगे।